الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور جو یہ ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی ایک بڑی اور عظیم عبادت بھی رکھی ہے، اور ساتھ میں قربانی کا ایک فریضہ بھی ہمارے اوپر عائد کیا ہے۔ جو لوگ مال و دولت کے اعتبار سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے، ان پر تو بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جن لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے لیکن وہ شرعی اعتبار سے صاحب نصاب کہلاتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، ایسے لوگوں پر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔ حج کا فریضہ یہ الگ ہے، اور وجوب قربانی یہ مستقل الگ چیز ہے۔ اور اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ ہم قربانی ادا کر سکیں، اور اگر کوئی آدمی اپنا علیحدہ جانور قربان نہ کر سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ان کے لیے شریعت نے پھر گنجائش رکھی ہے کہ کسی بڑے جانور میں اپنا ایک حصہ رکھ لے۔ اتنی طاقت تو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے، اور قربانی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر یہ قربانی کا طریقہ ہے. صرف اسلام میں ہی قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی قومیں بھیجی ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مزاج میں یہ قربانی کا جذبہ اور مادہ ودیت فرمایا. دنیا کی مختلف قومیں یہ خوشی مناتی ہے، تہوار مناتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، لیکن ان کے جو اسباب ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتے ہیں، جس پر انسانیت چیخ اٹھتی ہے، زمین قہر خداوندی سے پناہ مانگتی ہے اور آسمان انسانی عقل پر ماتم کرتا ہے. اس لیے کہ کہیں تو معصوم بچوں کا خون بہا کر خوشی منائی جاتی ہے، کہیں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر کے جشن منایا جاتا ہے، تو کہیں جوان سال دوشیزاؤں کی عصمتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، کہیں پر سستی اور جھوٹی عزت کے خاطر دیوی دیوتاؤں کے نام پر تن من دھن کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے. لیکن مذہب اسلام میں کوئی خوشی، کوئی تہوار، کوئی عید ایسے غلط رسم و رواج کے اوپر نہیں منائی جاتی. یہاں تو ہر خوشی میں، ہر تہوار میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل مقصود ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے. دکھلاوے کے طور پر آدمی چاہے کتنی بھی بڑی بڑی قربانیاں دے دے، لیکن بارگاہ خداوندی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی مقبولیت نہیں. آدمی قربانی معمولی سی دیتا ہے، لیکن جذبہ اور اس کے دل کا تقویٰ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اللہ کے دربار میں وہ چیز جلد قبول ہو جاتی ہے. تو بتلا ہی رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو قربانی پیش کی وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں نے قربانیاں دی. اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ اپنی قربانی کی چیز کو، یا تو وہ اناج غلہ ہوتا تھا یا مویشی ہوتے تھے، تو جو قربانی کی چیز ہے اسے پہاڑ کی بلندی پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا کر ختم کر دیتی. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جب آسمان سے آگ آئی ہے اور اس کو جلا کر کھا لیا، ختم کر دیا، یہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کی قربانی کا نقشہ کھینچا. فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. اب تعالی شانو فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں نے قربانی پیش کی، ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی نامنظور کر دی. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. جو آدمی ہارے جی سے کھینچ کھینچ کر اور شریعت کے احکام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر قربانیاں دیتا ہے، ایسی قربانی کی اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں. یہاں تو ہر عمل اور ہر وہ چیز جو راہ خدا میں دی جائے، قربان کی جائے، اس میں اخلاص شرط ہے، اللہ کی رضامندی شرط ہے.
شہرت کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر کتنا بھی بڑا آپ صدقہ دے دو، خیرات کر دو، کتنی ہی قربانیاں کر دو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ اور موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہیں، اور لوگ قربانی کے نام پر بھی اسراف کرتے ہیں، فضول خرچیاں۔ جیسے اگر کسی آدمی نے قربانی کرنے کے لیے بکرا خریدا، پوچھا جاتا ہے، ہمارے یہاں منڈیوں میں جو جانور بکتے ہیں مہنگے مہنگے، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کا ایک بکرا ملتا ہے، اور اس کے خریدنے میں پھر آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرید میں بول لگاتے، اس کی نیلامی ہو رہی ہے اور لوگ اسے فخر سمجھتے ہیں۔ دوسرے دن اخبار میں میڈیا والے، پریس والے اس کی تصویر اس کے جانور کے ساتھ نیوز پیپر میں دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اتنے لاکھ کا بکرا خریدا۔ تو ایسے مہنگے جانور خریدنے کی بجائے اتنے ہی پیسوں سے اگر کم قیمت والے جانور خریدے جائے تو غربا اور مساکین تک زیادہ گوشت پہنچے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ کا بکرا لیا، اس میں سے زیادہ 1 من گوشت نکلے گا، اور اگر اسی قیمت کے 10-10 ہزار والے 10 بکرے لیے تو اس کا اتنا گوشت نکلے گا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں کتنے غریب ایسے ہیں جن کو سال بھر گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے مستحقین تک ہمارا یہ گوشت پہنچے گا۔ اور اصل مقصد بھی یہی ہے قربانی کا، کہ اپنے جانور کا یعنی قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں تک، مستحقین پر، غربا پر اس کو صرف کیا جائے، خرچ کیا جائے۔ اس لیے قربانی کے آداب میں اور مستحبات میں لکھا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کیے جائے۔ ایک حصہ وہ صاحب قربانی خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اور دوسرا ایک حصہ جو ہے اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، متعلقین، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ یہ اسپیشل غربا کے لیے، مساکین کے لیے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ آج کل ہمارا ذہن اور رواج ایسا ہو گیا ہے کہ ڈی فریز کے زمانے میں جتنے بھی بکرے ذبح ہوتے ہیں وہ سب ڈی فریز کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بکرا ذبح ہوا ہے کبھی تو ایسا موقع آتا ہے کہ اڑوس پڑوس والے کو بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ بھی انتظار میں ہے کہ شاید ہمارے پڑوس میں سے 2-4 بوٹیاں گوشت کی مل جائے تاکہ بچوں کے ساتھ ہم عید کے دن خوشی کے ساتھ یہ عید کی ضیافت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور خواب میں اللہ نے حکم دیا۔ قربانی کا مقصد یہ گوشت خوری بھی نہیں ہے، بلکہ اصل میں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں کیا قربانیاں پیش کرتا ہے، میرے حکم کو کیسے بجا لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتلایا کہ اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس لاڈلے کو جو آگے چل کر بڑھاپے کا سہارا سمجھا جاتا ہے، اسے ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ بس جیسے ہی حکم ملنا تھا کہ دوڑے ہوئے آئے اور پہاڑ کی چوٹی سے بیٹے کو آواز لگائی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹے سے رائے معلوم کر رہے. اب معلوم ہوا کہ وہ بیٹا بھی سمجھدار ہوگا, عقل مند ہوگا. اگر بیٹا چھوٹا ہو تو اس سے رائے معلوم کرنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خدا آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. بیٹا بھی چونکہ نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, اس لیے جواب بھی ویسا ہی دیا جو ایک نبی کے خاندان کے شایع نشان اور لائق ہو. فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر, اے میرے والد بزرگوار, آپ کو اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا, جو کام کرنے کا حکم دیا, آپ اسے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جو قربانی کا کارنامہ آپ انجام دینے والے ہیں اس میں میں بھی آپ کو ساتھ دوں گا. یہ کتنا فرما بردار بیٹا ہوگا. اسے معلوم ہے کہ مجھے راہ خدا میں ذبح کیا جانا ہے, میری جان راہ خدا میں قربان کی جائے گی. اس کے باوجود وہ اپنے والد بزرگوار کو مشورہ دے رہا ہے کہ ابا آپ فکر مت کرو, آپ کو اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا آپ کر گزریے, انشاءاللہ میں بھی اس میں آپ کا ساتھ دوں گا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے گلے پر چھری چلائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے وہ جنت سے دمبا بھیجا. قربانی ہو گئی مختصر. اب اللہ تعالیٰ اس سے کیا مطلب ہے, کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت دیکھنا مطلوب ہے یا اس کا خون؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہاری قربانی کا نہ گوشت ہم تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے, ہمارے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تمہاری نیکی پہنچتی ہے. اللہ کو نہ گوشت سے کوئی مطلب ہے نہ خون سے مطلب ہے. وہ تو بندے کے جذبے ایمانی کو ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ میرے نام پر وہ کیا قربانیاں پیش کر سکتا ہے. تو بہرحال جو یہ قریب میں عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اس میں جب ہم جانور کو ذبح کریں گے, اور پہلے بھی بتایا کہ اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قربانی کے دنوں میں اپنے بندوں کی ضیافت اور مہمانی کرتے ہیں. ہم لوگ عید کے ایام میں اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو سال بھر جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا, وہ بھی ان دنوں میں جب میری طرف سے ضیافت اور مہمانی ہونے والی ہے ان کو بھی گوشت پہنچے, وہ بھی ان دنوں میں گوشت کھائے. اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں اس گاؤں میں تو ایک بہترین طریقہ ہمارے جوانوں کی ہمت کو داد دینا چاہیے. تنظیم قربانی کے نام سے ہمارے جوان پچھلے کچھ سال سے الحمدللہ خود محنت کرتے ہیں, اور ہماری بستی میں جو لوگ مالدار ہے وہ اپنے جانور ان کے حوالے کرتے, اور ہونا بھی چاہیے. ان لوگوں کی ایک کمیٹی ہے کہ جو حضرات اپنے جانور کو, بکرے وغیرہ کو قربانی کے لیے ان تک پہنچانا چاہے وہ ضرور پہنچائے. پچھلے سال غالباً 40, 50, 60 بکرے انہوں نے ذبح کیے, اور بہترین نظم کے ساتھ, طریقے کے ساتھ وہ گوشت کو ایک ایک بکیٹ کے اندر اور ایک ایک پیکٹ کے اندر 2-2 کلو 3-3 کلو کے حساب سے پورے گاؤں میں لسٹ بنا کر گھر تک ہر گھر میں پہنچاتے.
تو جو لوگ بیچارے مستحق ہے، جن تک گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس ترتیب کے ذریعے اور اس انتظام کے ذریعے ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے، تو ہماری قربانی میں جو اصل مستحقین کا، غربا کا اور مساکین کا حق رکھا گیا ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کے یہاں 3 بکرے ہیں تو اپنے 3 بکرے میں سے 1 بکرا وہ تنظیم قربانی کی کمیٹی کو حوالے کرے، اور جو لوگ خود جانور خرید کر دینا چاہتے جانور خرید کر دے، یا انہوں نے جو قربانی یعنی ایک جانور کی قیمت متعین کی ہے وہاں لکھا ہوگا، اس کے حساب سے ان کو وہ رقم دی جائے، آپ کا جانور اس سے خریدا جائے گا اور اس کی قربانی کی جائے گی، اس کا گوشت مستحقین تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ آدمی جب کسی کام کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے نکتہ چینی کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے اور ان کے اوپر غلط الزامات لگانے والے بھی لوگ ہوں گے، لیکن یہ حضرات بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی تندہی اور مجاہدے کے ساتھ عید کا خوشی کا دن ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بجائے وہ دن بھر کھڑے پیر وہاں قربانی کا نظام سنبھال رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ذبح کو دیکھ رہا ہے، کوئی گوشت کی تقسیم کو انتظام کو دیکھ رہا ہے، اس طرح علاقے کے ضرورت مندوں تک وہ گوشت بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمت قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کام میں تعاون کر رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی اور علاقے میں ایک بھی مسلمان کا گھر ایسا باقی نہ رہے کہ اس گھر میں عید کے خوشی کے دن میں گوشت نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے ایام میں جو قربانی کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام اور احترام نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے خلفشار سے، انتشار سے، حالات سے اور غلط قانونی چارہ جوئیوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔